خیر مقدم ہے الحمدللہ آج ہم نے 11واں روزہ اختیار کیا اور عشرہ مغفرت کا آج سے آغاز ہو رہا ہے. عشرہ رحمت ہم سے رخصت ہوا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ حالت روزہ میں ہم سے دانستہ نادانستہ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو کہ اپنے کرم اپنے فضل سے اسے معاف فرمائے اور بقیہ جو روزے ہیں انہیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس میں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس میں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سیگمنٹ میں ہم آپ کے سوالات کو شامل کرتے ہیں اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں. تو ہم آپ کے سوالات کے ساتھ آغاز کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم کہوں گی. وعلیکم السلام. سوال جو ہے وہ بہت مدلل ہوتے ہیں اور میں انہی کو فالو کرتی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم تراویح پڑھ رہے ہیں تو پہلی اور دوسری رکعت میں ہم نے سجدہ والی جو ہے وہ سورت پڑھ لی تو آخری رکعت پہ وہ ختم ہوا ہے, سجدہ بھی آ گیا ہے, آخری رکعت پہ سجدہ بھی آ گیا ہے, نماز سے بھی سجدہ کرنا ہے, تو اس کو کیسے ہم فالو کریں گے؟ بہت شکریہ آپ کا, آپ نے سوال کیا پورا تمہید باندھ کے, بہت شکریہ. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سوال بتائیے. جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو دو سجدوں کے درمیان دعا ہوتی ہے جی وہ جب سجدہ کر کے بیٹھتے ہیں تب پڑھتے ہیں اور کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ پوچھنی تھی کہ جب سجدہ کرتے ہیں تو اس میں ہم سجدہ وہ پڑھ کے تسبیح پڑھ کے تو اس کے بعد اپنے کوئی اردو میں دعا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کالر کو لینے مفتی صاحب آپ کی اجازت سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. اچھا جی, میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہم سالانہ دیتے ہیں ہاں جی, تو کیا وہ ایک ساتھ ہی ادا کرنا ضروری ہے یا ہم اس کو قسطوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں آگے سال کے اندر؟ ایک تو میرا سوال یہ ہے, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر عورت کے پاس زیور ہیں تو کیا وہی زکوٰۃ دے گی یا اس کا شوہر بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ اچھا, ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نماز کے اور ساتھ؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا نفل چھوڑ کے اس کی جگہ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے, شامل کرتے ہیں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, میرا نام حنیف ابراہیم ہے, میں کریم آباد سے کراچی سے بات کر رہا ہوں. فرمائیے. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے سر, میں اجتماع کا مریض ہوں, سانس کی جو بیماری ہوتی ہے نا, تو کیا میں اس روزے کے دوران انہیلر یا پمپ لے سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے جناب, شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو. بہت شکریہ. میں نے چاہا کہ سارے سوالات مل جائیں تو پھر مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر. جی دیکھیں, نماز میں جب آیت سجدہ تلاوت کریں تو فوری طور پہ سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں اگر تاخیر کریں گی تو گناہ گار ہوں گی. جیسے پڑھیں سجدے میں چلے جائیں, پھر کھڑے ہو کر باقی قرات مکمل کر کے پھر رکوع اور سجود اپنے مکمل کریں. ٹھیک ہے. سجدے کے درمیان جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رب اغفر لی یا اللہم اغفر لی پڑھنا ثابت ہے. تو جب بیٹھ جائیں تو 3 دفعہ رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی پڑھ لیں, یا 1 دفعہ پڑھ لیں اور سجدہ کر لیں. اور سجدے کے اندر جو دعا اگر کوئی منقول اور معصور دعا پڑھنا چاہیں نبی کریم کی تو وہ بہتر ہے. اپنی دعائیں اردو کے اندر نہ کریں, ٹھیک ہے نا, وہ منقول دعا پڑھ لیں. یہ کہتی ہیں کہ سال کے بعد ایک ساتھ زکوٰۃ نکالنا واجب ہے, قسطوں میں بھی دے سکتے ہیں. دیکھیں اگر مستحقین موجود ہیں تو ویٹ کرنا منع ہوتا ہے. اچھا, 1 دن کی تاخیر کرنا بھی گناہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی مستحق نظر نہیں آتے, میرے خیال میں ان کو ایک ایسی اینک لگانے کی ضرورت ہے کہ نظر آ جائیں. بیچارہ ہر تیسرا آدمی غریب ہے, تو اس لیے فوراً سے پیشتر ادا کریں. رکھے نہیں کہ لوگ آتے رہیں گے محتاج تو ہم ان کو دیتے رہیں گے, تاخیر کرنا منع ہوتا ہے. زیور پر زکوٰۃ عورت ہی کو دینی چاہیے. ٹھیک ہے, شوہر اور بہت سارے بیچارہ کام کر رہا ہوتا ہے. یہ زکوٰۃ کے وجوب کا سبب یہ ہے کہ جس عورت کے پاس اگر مال ہے تو اللہ نے غریب کا حق اس مال میں رکھا ہے. اتنا حصہ گویا کہ آپ کے پاس امانت ہے, اس امانت کو حقدار تک پہنچائیں. مال کی محبت بھی کم کرنا مقصود ہے, بخل دور کرنا مقصود ہے. جب عورتیں تینوں چیزوں کو صرف نظر کر کے شوہر پہ ذمہ داری ڈالیں گی تو یہ تینوں مقاصد پورے نہیں ہوں گے اور یہ غیر مناسب ہے. ہر نماز کے ساتھ قضا نماز ادا کی جا سکتی ہے. فجر کے ساتھ فجر, عصر, مغرب, عشاء بالکل پڑھ سکتے ہیں. نفل چھوڑ کر قضا پڑھیں یہی افضل ہے, یہی افضل ہے. اور سنت غیر موقدہ بھی چھوڑ دیں, بلکہ موقدہ پڑھیں اور قضا نماز ادا کریں.
روزے میں دیکھیں کوئی بھی لکوڈ دوا اگر اندر جائے گی، چاہے وہ گیس کی شکل میں وہ لکوڈ ہوتی ہے، گیس بن جاتی ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا، یہ روزہ رکھیں. اگر بہت زیادہ طبیعت خراب ہو تو پھر وہ پمپ لے کر روزہ ٹوٹ جائے گا، بعد میں اس کی قضا کر لیں اور یہ گناہ گار نہیں ہوں گے. بہتر ہے کہ سحری بند ہونے سے پہلے 1-2 دفعہ پمپ لے لیں. ہماری والدہ کو بھی ایسی مسائل تھا، تھوڑا سانس کا تھا، تو لے لیا کرتی تھی، تو سارا دن آرام سے گزر جائے گا. اللہ پہ بھروسہ رکھیں. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی مفتی صاحب سے پہلا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں وضو کرنے کے بعد زبان بہت دیر تک تر رہتی ہے، تو اگر یہ تری زبان حلق کے نیچے چلی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا یا اسے تھوکنا چاہیے؟ دوسرا سوال ہے کہ بعض لوگوں کے گھروں میں نا پھلوں کے درخت اور پھول لگے ہوتے ہیں، جس کا آدھا حصہ نا گلی کی طرف لٹک رہا ہوتا ہے، تو اکثر لوگ راہ چلتے پھل اور پھول توڑ دیتے ہیں، تو ایسا کرنا گناہ ہے یا یہ پھل کھانا جائز ہے؟ ٹھیک ٹھیک. ایک اور کالر ہیں. آپ جتنے کالرز ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر کے ہمیں کال کریں، چونکہ وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے، دوبارہ پلٹ کر آتی ہے تو سوال میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. ہیلو. جی سوال بتائیے. جی محترمہ آپ کی آواز آ رہی ہے. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی کسی آفس میں جاب کرتا ہے تو اگر وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ ایگریمنٹ کرے کہ میں آپ کو آرڈر پہ کام دوں گا تو آپ اس میں سے مجھے 2 یا 3% شیئر دیں، تو کیا اس طرح سے لینا کیا جائز ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور اس سے نہ تو کمپنی کو کوئی لاس ہو رہا ہے اور مارکیٹ کے ریٹ کے مطابق وہ انہیں کام دے رہے ہیں. ٹھیک ہے شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر جی میرے 1-2 فلیٹ ہیں جو رینٹ پہ لگے ہوئے ہیں. جی ان پہ زکوٰۃ کا کیا کس طرح نکلے گی وہ پتہ کریں. ٹھیک ہے جناب شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ. فلیٹس ہیں ان کے اور وہ کرائے پر ہیں. ٹھیک جی اس کے حوالے سے. اچھا ایک تو انہوں نے دیکھیں وضو کے بعد اگر تری رہ جائے اس کو تھوکیں، کوشش کریں کہ بالکل ختم کریں، اور پھر بھی اگر تھوڑی بہت رہ جائے اور تھوک کے ساتھ مل کے اتر جائے تو وہ معاف ہوگی. لیکن اگر بہت زیادہ جمع ہے تو اس کو بہرحال تھوک دینا چاہیے. باقی جو دانتوں میں اور زبان کی جو تھوڑی بہت رہ جاتی ہے وہ معاف ہوگی. گلی کی طرف یہ کہتی ہیں کہ درخت ہوتے ہیں اس میں پھل یا پھول لگے ہوتے ہیں، لوگ بلا اجازت توڑ لیتے ہیں. دیکھیں اگر تو مالک کی طبیعت اور اس کی اجازت معلوم ہے کہ وہ برا نہیں مانتا یا اس نے اجازت دی ہوئی ہے تب تو یہ شرعاً جائز ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ توڑنے لگتے ہیں اندر سے آواز آتی ہے اوئے کون ہے، یہ علامات ہوتی ہیں اس چیز سے کہ وہ ناراض ہے شدید قسم کا، تو بچے دائیں میں بھاگ کے جان بچاتے ہیں. تو اس قسم کی صورتحال ہے تو وہ توڑنا بھی گناہ، اور حتیٰ کہ اگر گرے ہوئے ہیں ان کو بھی نہیں اٹھا سکتے. ان کو اٹھا کے مالک سے اجازت لے لیں. میرے خیال میں گرے ہوئے کی تو اجازت دے دیں گے، پوچھ کے کھائیں لیکن بغیر اجازت نہ کھائیں. اور یہ دیکھیں شرعی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک آفس میں جاب کرتے ہیں، اگر آپ کی ٹائمنگ فکس ہے صبح 8 سے جیسے شام 5 بجے تک ہے، اس میں آپ کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. یہ صفقہ فی صفقہ کہلاتا ہے کہ آپ نے ایک معاہدہ کیا ہوا ہے کمپنی سے اور اس میں امپلائی ہیں، اور آپ باس کو لالچ دے رہے ہیں کہ باہر سے کام لاؤ، اپنے دونوں ہم لوگ کر لیں گے. اس میں کمپنی کو بھی نقصان ہے، اور آپ اس وقت جس وقت آپ ایک کمپنی کی ڈیوٹی کر رہے ہیں آپ اپنا بھی کام کر رہے ہیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. ڈیورنگ دی آفس آورز نہیں کر سکتے. ہاں ڈیورنگ دی آفس نہ کریں، ٹائمنگ میں بعد میں آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جو فلیٹ آپ نے کرائے پہ چڑھائے ہوئے ہیں ان پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی، فلیٹ پر نہیں ہے. جو کرایہ آئے گا وہ دیگر مال کے ساتھ مل کر جب سال گزرتا ہے تو پھر اس کا حساب کتاب ہوگا، لیکن فلیٹ پہ زکوٰۃ نہیں. ٹھیک ہے. سو کالرز ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی جناب فرمائیے. سوال یہ ہے ہمارے یہاں جامعیں ہوتی ہیں 4-5 مسجدوں میں شروع ہو جاتی ہے ایک ہی دفعہ. اچھا. اس کا ابھی جواب کیسے دینا؟ ہم نے بھی ایک کا دینا یا 2 کا دینا. دوسرا سوال یہ ہے ہمارا مولوی صاحب ہمارے امام صاحب ہیں جو مسجد میں صاف صرف 1.5 یا 2 مسجد بڑی مشکل سے ہوتی ہیں، تو اسپیکر لگایا ہوتا ہے مطلب تراویح پڑھانے کے لیے، یہ کیسا لگانا چاہیے کہ نہیں لگانا چاہیے؟ ٹھیک ہے جناب. اور کالر ہیں. السلام علیکم. ہلو. جی فرمائیے. جی اور دوسرا یہ کہ کچھ رقم جیسے اپنے بچوں کی تعلیم پہلے پہلا والا بتا دیں تو دوسرا پھر بعد میں بتائیے گا. جی پہلا میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ نہیں آپ آن ایئر نہیں بتایا آپ نے، میرا خیال ہے کنٹرول روم میں بتایا آپ نے، یہاں ریپیٹ کر دیں. اچھا جی میں بتاتی ہوں آپ کو جی. کہ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جو ہم اپنے کچھ رقم رکھتے ہیں اپنی اولاد کے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کہ ان کی پڑھائی کے سلسلے میں، کہ شاید اس وقت ہمارے پاس فیس ادا کرنے کے پیسے نہ ہو تو ہم پہلے سے کچھ رقم رکھتے ہیں، تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہے؟ اور سیکنڈلی یہ کہ 7.5 تولہ کے بعد والے سونے پر زکوٰۃ ہوتی ہے یا اسٹارٹ سے ہی جو 7.5 تولہ کے اوپر ہو جاتی ہے؟
یہ مجھے تھوڑا کلیئر کر دیں. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سوال بتائیے. مفتی صاحب سے سوال ہے کہ خواتین جو بالوں کو کالا کرنے والا کلر ہوتا ہے وہ ناخنوں پہ لگاتے ہیں جس سے نا ان کے ناخن کالے ہو جاتے ہیں, تو اس سے نماز ہو جاتی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے ابو فوت ہوئے, جب وہ زندہ تھے تو انہوں نے نا بہت سارے لوگوں سے قرض دیا تھا. ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ انہوں نے کس سے کتنا قرض دیا ہے, تو ہم بہن بھائی چاہتے ہیں کہ ان کی گردن خلاصی کے لیے کچھ کرے, تو رہنمائی فرمائے کوئی طریقہ کہ ان کے نا آخرت میں ان کی. ٹھیک ہے شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو. السلام علیکم. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی کال ڈراپ ہو گئی, مفتی صاحب فرمائیے گا. جی اذان اگر بہت سارے ہو رہی ہیں, جو قریب ترین مسجد کی اذان ہے آپ اس کا جواب دے لیں, کسی ایک کو ذہن میں کر لیں اور اس کا جواب دے دیں, بس کافی ہے. باقی کا جواب دینا کوئی, ویسے تو ایک بھی اذان کا جواب دینا واجب نہیں ہوتا, یہ مستحب ہے, لیکن قریب ترین اذان کا جواب آپ دے سکتے ہیں. اگر صرف 2-3 صفحے ہیں تو پھر اسپیکر چلانا بیکار ہے. اگر اندر کا چلایا ہوا ہے تو چلیں پھر بھی گنجائش ہے کہ شاید زیادہ نمازی آ جائیں. اگر اوپر کا چلاتے ہیں یہ بالکل غلط ہے. یہ جہاں تک قرآن کی آواز جائے گی سب پر سننا واجب ہے, اور اگر نہیں سنیں گے تو گناہ گار امام صاحب ہوں گے یا کمیٹی ہوگی. تو اندر بھی اگر 2-3 صفحے ہیں تو پھر مائک کی ضرورت ہی نہیں ہے, ویسے بھی کر سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اولاد کے لیے تعلیم وغیرہ کے لیے یا مکان بنانے کے لیے کوئی رقم رکھی ہے, جب تک استعمال کا موقع نہیں آتا وہ زائد کہلاتی ہے, اس پہ سال بسال زکوٰۃ بنتی رہے گی. 7.5 تولہ سونا ہو تو اس پر بھی ہے, اور اس سے زیادہ جتنا ہے سب کے اوپر ہوتی ہے. یہ نہیں کہ 7.5 تولہ چھوڑ کر باقی پر ہوگی, پورے سونے پر زکوٰۃ ہوگی. کالا کلر جو بالوں والا ہے اگر ناخن پہ لگا لیں تو یہ شرعاً جائز ہے, عورت کو تو زینت جائز ہے, اور غالباً اس کی تہ نہیں بنتی ہے, ایک باقاعدہ جسم نہیں بنتا ہے. رنگ تو آتا ہے, جسم نہیں بنتا ہے, اور یہ رنگ پانی کو کھال تک پہنچانے کی راہ میں شرعی لحاظ سے رکاوٹ نہیں مانا گیا, تو بالکل اس پہ وضو ہو جائے گا. والد صاحب کا قرض ہے یہ تو پتہ ہے, لیکن کس کا کتنا ہے نہیں معلوم. تو جب نہیں معلوم تو پھر آپ پر واجب نہیں ہے کہ آپ دیں. آپ بعض اوقات اعلان کر دیتے ہیں کسی کا والد صاحب پہ قرضہ ہے تو بتا دیں, اگر کوئی آپ کے پاس آ جائے تو اس کو دے دیں, اور اس کا نہ معلوم ہو تو والد صاحب کی طرف سے کچھ صدقہ وغیرہ کر دیں, تھوڑا بہت پیسہ, اور اللہ سے بہتری کی امید رکھیں, انشاءاللہ کرم. ٹھیک ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر روزے میں برش کرتے تو وہ مکروہ ہو جاتا ہے روزہ, اگر پانی میں حلق سے نیچے آ جائے؟ ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. تو دوسرا سوال بتائیے, الٹی آنے اثر آنے سے روزہ ٹوٹ نہیں, پہلا بتا دیں پہلے, پھر دوسرا بتائیے. رمضان کی آنے کی خوشی اور جانے کا دکھ, اس کی کیا فضیلت ہے؟ اچھا, اور دوسرا سوال کیا آپ کا؟ الٹی آنے یا اثر آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے روزہ. الٹی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. جی صاحب. جی ایک تو دیکھیں اگر حلق میں واقعی پانی پہنچ گیا, آپ نے محسوس کیا اور اندر اتر گیا تو روزہ بریک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس لیے احتیاط کریں, کلی کے اندر زیادہ مبالغہ نہ کریں, صرف اوپر سے گھما کے اس کو پھینکیں. اور ابھی تری کا تو جواب بھی دیا ہے کہ تھوڑا سا تھوک بھی دیں تاکہ تری خالصت تری نہ چلی جائے. ہاں اگر باقی دانتوں میں رہ گئے اور تھوک کے ساتھ مل کے اتر گئی تو اس کی گنجائش رہے گی, اس سے روزہ نہیں جائے گا. رمضان کی آنے پر خوشی اور جانے پر دکھ ہو, یہ تو مومن کی ایک علامت ہے. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے دکھ محسوس ہونا, ایک ہے اظہار غم. اظہار غم صحیح نہیں ہے, کیونکہ رمضان کے فوراً بعد عید ہے, اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر اظہار خوشی فرمایا ہے, اور صحابہ بھی اظہار خوشی فرمایا کرتے تھے. تو یہ ویسے ایک دکھ اگر آدمی کو محسوس ہو رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور وومیٹنگ سے روزہ ٹوٹنے کے لیے 3 شرائط ہیں, یہ جمع ہوں گی تو روزہ ٹوٹے گا, ایک بھی نہیں ہوئی تو روزہ نہیں جائے گا. مثلا روزہ یاد ہو, جان بوجھ کر وومیٹنگ کے لیے کوئی عمل کرے آدمی, اور تیسرا منہ بھر کے آئے. منہ بھر اسے کہتے ہیں جس کو بہت ہی تکلف سے روک سکیں ورنہ نہ روکے وہ. اگر ان میں سے ایک بھی کم ہے تو روزہ نہیں جائے گا. مثلا روزہ یاد نہیں تھا, جان بوجھ کے عمل کیا, منہ بھر آئی, نہیں جائے گا. جان بوجھ کر عمل نہیں کیا, روزہ یاد تھا اور منہ بھر قے آئی, جسے متلی ہو جاتی ہے, نہیں ٹوٹے گا. جان بوجھ کے عمل کیا, روزہ یاد تھا, منہ بھر سے کم آئی, نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے, آخری کالر آج کے. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا مفتی صاحب سے ہم نے یہ سوال کرنا ہے جی کہ جو قربانی کا جانور ہے اس میں اپنا جو ہے نا حقیقے کا بھی رکھا جا سکتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. جی بالکل شامل کر سکتے ہیں, کیونکہ دونوں میں مقصود جانور ذبح کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. تو چونکہ دونوں عبادات کا مقصود ایک ہے تو اس کو ملا سکتے ہیں. ایک جانور لائیں, 5 حصے قربانی, 2 حصے عقیقہ کر لیں, بالکل جائز. ٹھیک, بہت شکریہ ادا کریں گے مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا, اور آپ اسی طرح اس ٹرانسمیشن سے جڑے رہیں انشاءاللہ انتہائے رمضان تک, سوالات کرتے رہیں تاکہ آپ کے سوالات کے جوابات آپ تک
پہنچائے جا سکیں براہ راست. اس کا ایک الگ ایک یقین کی منزل پر پہنچ جاتا ہے انسان جب کانوں سے سن لیتا ہے اپنے سوال کا جواب, تو بہت تشفی ہو جاتی ہے, تسلی ہو جاتی ہے. کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے, 12واں روزہ ہوگا انشاءاللہ, اور کل بھی ہم مقابلہ حسن نعت کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس کے بعد پھر ہم علم و علماء کی محفل سجائیں گے. اس کے بعد پھر اظہار عقیدت کے نام سے کل حضرت بہزاد لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کو ٹریبیوٹ پیش کیا جائے گا. اس کے بعد پھر اذان فجر ہوگی, اور اس کے بعد پھر اسی طرح آپ کے سوالات شامل کیے جائیں گے اور ان کے جوابات انشاءاللہ مفتی صاحب قبلہ عنایت فرمائیں گے. کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے, مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے, سارے مہینوں سے ہے, سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے, مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے, مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے, مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے, سارے مہینوں سے ہے, سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے, مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان.